ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری شادی ایک معمولی انسان سے ہوئی تھی، جبکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ ایک بار شوہر کے ساتھ اس کے باس کے گھر دعوت میں گئی تو اس کے باس نے مجھے پسند کر لیا۔ میں نے شوہر سے طلاق لے کر اس کے امیر باس سے شادی کر لی۔ میں بہت خوش تھی۔ جب ایک دن میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ بزنس پارٹی میں گئی، اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں نے زندگی کی کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ جب شوہر نے مجھے ایک ہوٹل کے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا جہاں اس کے بزنس پارٹنر، میرا نام فریحہ اعجاز ہے اور میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، اتنی خوبصورت کہ دیکھنے والے اپنی انگلیاں چبا لیں اور میرا ذکر سننے والوں کو اپنے کانوں پر رشک آنے لگے۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میرا نمبر بہنوں میں تیسرا اور آخری تھا۔ میرے ابا ایک سخت گیر باپ تھے اور ہم بہنوں پر بہت سی پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ زندگی کو باقی لڑکیوں کی طرح ہم نے کبھی بھی کھل کر نہیں جیا تھا اور اکثر ہی مجھے ان حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی پابندیوں سے چڑ ہونے لگتی تھی۔ لیکن میری بڑی آپا مدیحہ مجھے اور چھوٹی آپا ملیحہ کو یہ کہہ کر دلاسے دیا کرتی تھیں کہ ہمارے ابا 3 بیٹیوں کے باپ ہیں اور انہوں نے زمانہ دیکھ رکھا ہے، اس لیے وہ زمانے کے منفی رخ سے ہم تینوں کو بچا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ مدیحہ آپا کے جھوٹے بہلاووں کا ملیحہ آپا پر اثر ہوتا تھا یا نہیں، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھ پر تو بالکل بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ابا کو خدا نے 3 بیٹیاں دی تھیں، 3 بکریاں نہیں، جنہیں وہ ہر وقت 4 دیواروں کے اندر باندھ کر رکھتے۔ میں چونکہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی تو میری باری ابا نے تھوڑا سا اپنا ہاتھ نرم بھی رکھا، لیکن میں ان لڑکیوں میں سے تھی جنہیں تھوڑی سی نرمی نہیں بلکہ پوری آزادی چاہیے ہوتی ہے۔ ابا نے مدیحہ آپا کو میٹرک کے بعد آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ گھر پر بٹھا دیا تھا اور اماں سے کہا تھا کہ وہ کچھ گھرداری سکھائیں تاکہ اگلے گھر جا کر ماں باپ کا ناک نہ کٹوا دیں۔ ابا کو واقعی ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا کہ کوئی ان کی بیٹیوں میں عیب نہ ڈھونڈ لے۔ ابا کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کی بیٹیاں ہر طرح سے اتنی مکمل ہوں کہ لوگوں کو موقع ہی نہ مل سکے ہم تینوں پر بات کرنے کا، اور ابا اماں کو تانا دیتے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ مجھے کبھی کبھی ابا صحیح لگتے تھے، لیکن بس کچھ پل کے لیے ہی لگتے تھے، کیونکہ اگلے پل ہی میرے اندر آزادی کی خواہش رکھنے والی فریحہ جاگ اٹھتی تھی۔ مدیحہ آپا بیچاری سادہ سی لڑکی تھیں جن کی زندگی کا بیشتر حصہ گھر میں گزرا تھا، اور اگر باہر بھی کسی سے ان کا تعلق جڑا ہوا تھا تو اپنے جیسے ہی سادہ لوگوں سے تھا۔ انہوں نے ایک سرکاری اسکول سے میٹرک کیا تھا جہاں ہم جیسے ہی نچلے طبقے کے سادہ سے لوگ پڑھتے ہیں، اور ان کی دوستی بھی 1-2 اپنی جیسی ہی 1-2 لڑکیوں سے تھی۔ مدیحہ آپا اماں کی فیورٹ بیٹی تھیں۔ اماں ابا نے مدیحہ آپا کی منگنی ان کے بچپن میں ہی ہمارے تایازاد سلمان سے کر دی تھی۔ سلمان بھائی اچھے پڑھے لکھے آدمی تھے اور اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں اونچی پوسٹ پر تھے اور 1 لاکھ ان کی ماہوار تنخواہ تھی، لیکن وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے کیونکہ وہ ایک معمولی شکل و صورت کے انسان تھے۔ میں ایک حسین و جمیل لڑکی تھی اور حسن ہی میرے دل کو لبھاتا تھا، اس لیے بھی سلمان بھائی مجھے پسند نہیں تھے، اور کئی بار میں نے آپا سے کہا بھی تھا کہ ایسی عجیب شکل و صورت والے شخص سے شادی نہ کریں، لیکن مدیحہ آپا بڑی نیک اور سادہ لڑکی تھیں۔ ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ شکل و صورت خدا بناتا ہے اور خدا کی بنائی چیزوں میں نقص نہیں نکالتے، اور مجھے وہ ان کا جواب دونوں بورنگ ہی لگتے تھے، اور ایک طرح سے سلمان بھائی اور مدیحہ آپا کا جوڑ بنتا بھی تھا۔ آپا بھی بس قبول صورت شکل کی مالک ہی تو تھیں، تو ایسے میں پڑھا لکھا اور اچھا کمانے والا لڑکا ان کے لیے نعمت ہی تھا، شکل و صورت چاہے جیسی بھی ہوتی۔ مدیحہ آپا کے بعد ملیحہ آپا کی باری۔ ابا تھوڑے سے روشن خیال ہو گئے اور ملیحہ آپا کو میٹرک کے بعد FA کے لیے ایک پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن لے دیا۔ اس دن ملیحہ آپا بہت خوش تھیں اور ہواؤں میں تھیں، لیکن ان کے بھی سب ارمان تب اپنی موت آپ مر گئے جب FA کے بعد انہوں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی اجازت ابا سے چاہی، لیکن ابا نے ملیحہ آپا کو ایڈمیشن لینے سے منع کر دیا۔ ملیحہ آپا نے بہت ہنگامہ کیا، لیکن آخر میں ہوا وہی جو ابا چاہتے تھے۔ ملیحہ آپا کو اپنی آگے کی تعلیم کو خیر آباد کہہ کر گھر میں بیٹھنا پڑا۔ ابا نے اماں سے کہہ دیا کہ وہ ملیحہ آپا کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ لیں، کیونکہ ابا چاہتے تھے مدیحہ آپا اور ملیحہ آپا کی شادی ایک ساتھ ہی ہو جائے۔ ایک مدیحہ آپا تھیں جو سیدھی سادی تھیں، ملیحہ آپا کے تھوڑے پر پرزے نکل آئے تھے، اور لڑکے کے معاملے میں بھی ان کے بہت نخرے تھے۔ مدیحہ آپا کے مقابلے میں ملیحہ آپا شکل و صورت کی کافی اچھی تھیں، اور لہجہ ان کا ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہ دل مو لیتا تھا۔ روز رشتے آتے تھے اور آپا رد کر دیتی تھیں،
और यूं ही सिलसिला चल निकला था और ये सिलसिला तकरीबन कोई 1.5 साल तक चला था। और फिर अचानक से हम सबकी जिंदगियों में तूफान आया और वो तूफान था हैरत और यसीयत का, जिसने सबको मुंजमद करके रख दिया। कभी हम में से किसी ने मजाक में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ भी कोई हमसे कह सकता है। हुआ कुछ यूं कि जब 1.5 साल गुजरने के बाद भी मलीहा अपा को कोई रिश्ता पसंद न आया तो अब्बा ने फैसला किया कि पहले मदीहा अपा की शादी ही कर देते हैं। मलीहा अपा की जब खुदा ने चाहा और उन्हें कोई रिश्ता खुश आया तो कर लेंगे। और इस मकसद के लिए अब्बा ने फ़ोन करके ताया जान और ताई जान को घर आने की दावत दी, लेकिन वो लोग टाल मटोल से काम ले रहे थे और हर दिन बहाने बनाने लगे थे। और यूं ही बहानों में पूरा महीना निकल गया, लेकिन ताया जान और ताई जान हमारे बुलाने पर भी न आए। हर बार उन्हें कोई ना कोई काम पेश आ जाता था और अब तो हम सबको भी दाल में कुछ काला लगने लगा। अम्मा अब्बा तो डर गए थे कि सलमान भाई को कोई और लड़की ना पसंद आ गई हो, और मदीहा अपा की नमाजें लंबी हो गई थी। इनकी बचपन की मंगनी थी तो दिली वाबस्तगी भी बहुत ज्यादा थी। मैं और मलीहा अपा तो बस क्लाइमेक्स के मुंतजिर थे, और फिर ऐसा क्लाइमेक्स आया कहानी में कि हम सब के सब हिल के रह गए। अम्मा अब्बा के बहुत इसरार के बाद भी जब ताया जान और ताई जान हमारे घर मदीहा अपा और सलमान भाई की शादी की तारीख तय करने न आए तो अम्मा अब्बा ने खुद ही उनकी तरफ जाने का फैसला किया और फिर एक रोज चले भी गए। लेकिन जब वापस लौटे तो इनके कदम डगमगा रहे थे, चेहरे पर परेशानी और बेबसी थी और आंखों में आंसू थे, जिसका मतलब था कि हम सब जो इतने अरसे से सोच रहे हैं वो दुरुस्त था। सलमान भाई को कोई और लड़की पसंद आ गई थी। उन्होंने मेरी मदीहा अपा और इतने सालों पुरानी मंगनी को ठुकरा दिया था। मुझे सलमान भाई से अजीब सी उकताहट होने लगी कि बंदा अपनी शक्ल देखे ना और फिर पसंद नापसंद की बात करे। इससे पहले कि मैं और मलीहा अपा मिलकर मदीहा अपा को संभालने के लिए रचकर सलमान भाई की बुराइयां करते, अब्बा ने एक और खबर सुना दी। वो खबर थी यह धमाका जो हमारे सरों पर हुआ था। जो लड़की सलमान भाई को पसंद आई थी, हम उसे दिल ही दिल में गालियां दिए जा रहे थे, लेकिन लड़की का नाम सुनकर तो हम हिलने जोगे भी न रहे। वो नाम ही ऐसा था जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। सलमान भाई को मलीहा अपा पसंद थी और वो मदीहा अपा से नहीं, मलीहा अपा से शादी करना चाहते थे। वो कैसा बेशरम इंसान था जिसने धड़ल्ले से बरसों की मंगनी को ठुकरा दिया था और अपनी मंगेतर को ठुकरा कर मंगेतर की बहन से ही शादी का ख्वाहिशमंद था। अम्मा अब्बा बेबस से बैठे थे और मलीहा अपा का बस नहीं चल रहा था कि सलमान भाई को जान से मार दें। वो क्या हम में से कोई भी नहीं सोच सकता था कि सलमान भाई मलीहा अपा को पसंद करते होंगे। मुझे तो वो शख्स यानी कि सलमान भाई पहले से ही सख्त नापसंद थे और अब उनसे नफरत होने लगी थी। मदीहा अपा बस खामोश आंसू बहाए जा रही थी। ताया जान और ताई जान भी शर्मिंदा थे और इतने अरसे से वो इसीलिए शादी की तारीख तय करने नहीं आ रहे थे क्योंकि सलमान भाई की मर्जी के खिलाफ वो इनकी शादी कर नहीं सकते थे और वजह बताने और हमसे नजरें मिलाने की उनमें हिम्मत न थी। ऐसा शख्स जिसने सबको तकलीफ दी थी वो काबिले नफरत ही था और अम्मा अब्बा को चाहिए था कि उसके मुंह पर थप्पड़ मार कर आते, और वो जो मलीहा अपा से शादी का ख्वाहिशमंद था तो इनकार करके आए ताकि इनकार की तकलीफ को वो भी समझता। लेकिन मुझे हैरत हुई थी अपने माँ बाप पर जो इनकार करने की बजाय सोचने के लिए वक्त मांग कर आए थे। मेरा और मलीहा अपा का खून खोल रहा था और अम्मा अब्बा को अभी भी सोचने की जरूरत थी। जहाँ से एक बेटी को ठुकरा दिया गया वहाँ वो दूसरी बेटी को देने के लिए सोचने की मोहलत लेकर आए थे। इनके इस अमल के लिए तो इनकी फरमाबरदार बेटी मदीहा आपा भी चुप थीं। आज उनके पास अम्मा अब्बा के इस अमल को किसी अच्छी सोच से जोड़ने के लिए अल्फाज न थे और मलीहा आपा ने साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो हरगिज भी सलमान भाई से शादी नहीं करेंगी, और जवाब में अम्मा अब्बा खामोश थे। वो रात हमारे घर में बहुत खामोश गुजरी थी। सब जाग रहे थे लेकिन बात करने की हिम्मत किसी में भी ना थी। बस वक्फे वक्फे से मलीहा आपा की गुस्से भरी आवाज़ कमरे में गूंजने लगती थी और फिर वो ठंडी होकर बैठ जाती थी, क्योंकि अगर अब्बा हाँ कर देते तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब्बा के फैसलों के आगे हम में से कोई भी कभी भी कुछ भी तो नहीं कर पाया था। वो रात हम सब पर बड़ी अजीब सी गुजरी थी। किसी को नहीं पता था कि अगले रोज़ अब्बा क्या फैसला करने वाले हैं, और फिर अगले दिन अब्बा ने जो फैसला किया था उसने हम सबको हिला कर रख दिया। हम में से किसी ने भी अब्बा से इस फैसले की उम्मीद न की थी। अब्बा ने फैसला किया था कि अगर सलमान भाई मलीहा आपा से शादी करना चाहते हैं तो इनकी शादी मलीहा आपा से होगी। अब्बा बहुत से उन बाप लोगों की तरह जिनकी सिर्फ बेटियां होती हैं
और वो बेटियों को ब्याहनों की फिक्र में लगे रहते हैं, मजबूर नजर आ रहे थे। अब्बा का कहना था कि मलिहा आपा की शादी कहीं तो करनी है ना, सो सलमान भाई देखा बाला इंसान है, सो उससे ही की जानी चाहिए। और वैसे भी सलमान भाई का तो कोई कसूर नहीं था, उनको हक हासिल था कि वो अपने लिए जीवन साथी खुद मुंतखब कर सकें। ये हक सिर्फ हम लड़कियों को हासिल नहीं था। मलिहा आपा ने बहुत हंगामा किया, लेकिन अब्बा ने उनकी एक न सुनी और ताया जान और ताई जान को 1 माह बाद की शादी की तारीख दे दी। 3 जवान बेटियां अब्बा पर बोझ थीं और वो इस बोझ को जल्द अज जल्द अपने सर से उतारना चाहते थे। मलिहा आपा और सलमान भाई का रिश्ता होने की खबर जब खानदान भर में फैली तो चेमगोइयां होने लगीं। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ, लेकिन मेरे अब्बा और ताया जान की तबीयत पर जरा फर्क नहीं पड़ा था। मेरी सगी खाला नसीमा खाला ने जब मदीहा आपा के रिश्ते की टूटने की खबर सुनी तो फौरन से अपने बेटे काशान का रिश्ता लेकर पहुंच गईं। काशान भाई मुनासिब शक्ल सूरत के एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान थे और सबसे बढ़कर वो मदीहा आपा को पसंद करते थे और कई बार खाला रिश्ता लेकर आ चुकी थी, लेकिन अब्बा साफ इनकार कर चुके थे क्योंकि आपा सलमान भाई के मंगेतर जो थी। इस बार नसीमा खाला रिश्ता लाई तो अब्बा के पास इनकार की कोई वजह न थी। सो मदीहा आपा की शादी काशान भाई से तय पाई और सब बड़ों ने यह तय किया कि मदीहा आपा और मलिहा आपा की शादी एक साथ एक ही दिन होगी। मदीहा आपा तो अम्मा अब्बा की फर्माबरदार बेटी थी, सो चुप रही, लेकिन मलिहा आपा चीखती चिल्लाती रही, लेकिन इनकी किसी ने भी ना सुनी और बिलाखिर उन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। और तभी एक दिन मुझे पता चला कि मलिहा आपा किसी को पसंद करती हैं और सलमान भाई से शादी के लिए मुसलसल इनकार की वजह भी वही शख्स था। मुझे मलिहा आपा के लिए बुरा महसूस हो रहा था कि उन्हें उनकी मोहब्बत नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर मैं सब भूलकर शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गई। मैं इस वक्त 2nd ईयर में थी और कॉलेज से छुट्टियां लेकर अम्मा के साथ शादी की शॉपिंग के लिए बाजारों के चक्कर लगाने लगी। मैं तो जोशो खरोश से शादी की तैयारियां कर रही थी और मलिहा आपा मेरी इतनी खुशी देखकर मुझे काट खाने को दौड़ती थीं, लेकिन मुझे जरा भी परवाह न थी। मैं बला की खूबसूरत लड़की जिंदगी को खूबसूरती और मज़े से जीने की कोशिश करती रहती और बिलाखिर वो दिन आ गया जिसके लिए मैं इंतज़ार कर रही थी, यानी कि मेरी दोनों बहनों की शादी का दिन। एक तरह से मुझे दोनों के रुखसत होने का दुख भी था और खुशी भी कि अब घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। इस दिन हमारा घर रोशनियों से चमक रहा था और ढोल ताशे बज रहे थे, हर तरफ कहके गूंज रहे थे। लेकिन फिर अचानक से पूरे घर में सन्नाटा तब छाया जब निकाह के लिए दुल्हनों को लाने का कहा गया। एक आसमान सबके सरों पर टूटा था और कहके आंसुओं और बेबसी में बदल गए थे। घर में कोहराम मच गया और मेरे माँ बाप के पैरों तले से तो जमीन निकल गई, क्योंकि मलिहा आपा घर पर नहीं थी। निकाह के लिए 2 दुल्हनों को आना था, लेकिन एक दुल्हन गायब थी। मलिहा आपा कब और कैसे घर से चुपके से निकल गईं, कोई नहीं जान पाया था। हाँ, उनके कमरे से खत मिला था जो अब्बा के नाम था। आपा ने लिखा था कि वो हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर उस शख्स के पास जा रही हैं जिसे उन्होंने अपने लिए मुंतखब किया। वो शख्स जो उनके दिल की मर्जी का है और जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी के अगले 50-55 साल मुस्कुरा कर गुजारना चाहती हैं। और उन्हें अपने फैसले पर ज़रा भी पछतावा नहीं है, क्योंकि पछतावा अब्बा को होना चाहिए, जिन्होंने ज़बरदस्ती उन्हें किसी बकरी की तरह खूंटे से बांधने की कोशिश की थी। मलिहा आपा सब छोड़कर अपनी ज़िंदगी जीने जा चुकी थी और अब्बा अब सर पकड़ कर बैठ गए थे। उन्हें पहले सोच लेना चाहिए था कि अगर बेटी मुसलसल इनकार कर रही है शादी से तो इसकी कोई तो वजह होगी। उन्हें एक अच्छे बाप की तरह मलिहा आपा को पास बिठाकर उनको सुनना चाहिए था और अगर अपना फैसला मनवाना था तो प्यार से समझा सकते थे और हो सकता था वो ऐसे मान भी जाती, लेकिन जिद और ज़बरदस्ती से तो मलिहा आपा मानने वालों में से न थी और बिलाखिर वो अब्बा की जिद को कुचलती हुई चली गई थी। भरे मजमे में अब्बा की इज्जत 2 कोड़ी की करके मलिहा आपा जा चुकी थी। घर में हंगामा मच चुका था और सब मुंह छुपाए फिर रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। सलमान भाई को पता चला तो वो अलग गुस्से से भर गए और ताया जान और ताई जान उन्हें ठंडा करने में लगे हुए थे। दुल्हन बनी मदीहा एक कोने में चुपचाप बैठी थी और अम्मा अब्बा भी बेसुध से बैठे मलिहा आपा को कोस रहे थे कि खुदा ऐसी बेटी किसी को भी ना दे। मेहमान चेमगोइयां करने लगे थे और जब मलिहा आपा को कोस कोस के सब थक गए तो सबको लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने की फिक्र लाहक हो गई। मदीहा आपा और काशान भाई का निकाह तो मुकर्ररा वक्त पर होना ही था, लेकिन इज्जत बचाने के लिए सलमान भाई का निकाह भी तो मुकर्ररा वक्त पर करना था और दुल्हन नहीं थी। और ऐसे में सबकी नजरें
خاندان میں کسی ایسی لڑکی کی متلاشی ہونے لگی جس کا نکاح سلمان بھائی سے کیا جا سکے، اور چونکہ تایا جان اور ابا کی عزت کو بٹا لگا کر ملیحہ آپا گئی تھیں جو میری بہن تھی، سو سب کی نظریں خود بخود میری طرف اٹھ گئیں، اور میرے سر پر آسمان تب گرا جب ابا نے میری اماں کی طرف دیکھ کر کہا تھا، فریحہ کو دلہن بنا کر نیچے لے آؤ۔ ان الفاظ نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ ملیحہ آپا نے ٹھیک کیا تھا جو چلی گئیں، کم از کم وہ اس جہنم سے تو آزادی حاصل کر چکی تھیں۔ میں فریحہ، بے پناہ حسن کی مالک، جس کے پیچھے دن میں ہزاروں لڑکے گھومتے تھے، اور میں کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی کیونکہ مجھے تلاش تھی اپنے خوابوں کے شہزادے کی جو میری طرح بے پناہ حسن کا مالک ہو اور ساتھ ساتھ بے شمار دولت بھی ہو۔ اور سلمان بھائی ایک تو بدصورت انسان تھے اور دوسرا چند ہزار کماتے تھے، اور میرے تو صرف خواب بھی لاکھوں کے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور دل کام کر رہ گیا۔ یہ خیال ہی مجھے کاٹ کھایا تھا کہ میری شادی سلمان بھائی سے ہوگی، ایسا شخص جس کی شکل دیکھ کر مجھے عجیب سی اکتاہٹ ہوتی تھی۔ میں نے اماں ابا کے آگے ہاتھ جوڑے، ان کے پاؤں پکڑے، منت کی، بہت روئی، لیکن اماں ابا کو اپنی لٹتی ہوئی عزت مجھ سے زیادہ پیاری تھی، اور پھر میری ساری منتیں اور واسطے بیکار گئے۔ جب اماں نے روتے ہوئے مجھے ملیحہ آپا کے لیے لایا گیا دلہن کا جوڑا پہنایا اور نکاح کے لیے سلمان بھائی کے برابر میں لا کر بٹھا دیا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں اماں ابا کے لیے ڈھیروں نفرت بھر چکی تھی۔ تھوڑی دیر گزری اور مجھے سلمان کے نام کر دیا گیا۔ مجھے وہاں بیٹھا ہر شخص میرے اوپر ہنستا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ میرے چاند سے چہرے پر سلمان نام کا گرہن لگ چکا تھا۔ میں 17 سال کی فریحہ خود سے 15 سال بڑے سلمان کے ساتھ زبردستی کے رشتے میں باندھ دی گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا جس شادی کے لیے میں اتنی خوشی سے تیاری کر رہی ہوں وہ شادی میرے ارمانوں کا ماتم بن جائے گی۔ سب نے ملیحہ آپا پر تھو تھو کیا تھا اور مجھے اچھی بیٹی کا لقب دیا جو اپنے باپ کی عزت کے لیے قربان ہو چکی تھی۔ اپنی خوشی کے لیے جینے والے نافرمان اور بد چلن ٹھہرائے گئے تھے، اور دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی خوشیوں کو گرہن لگا دیں وہ اچھے انسان ہوتے ہیں۔ یہی ہمارا معاشرہ کہتا ہے اور یہی کیا جاتا ہے۔ میرے خوابوں اور ارمانوں کا گلا گھونٹ کر مجھ سے عمر میں کئی سال بڑے شخص کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ رخصت ہوتے ہوئے جہاں مجھے اپنے ماں باپ سے نفرت محسوس ہوئی تھی، وہیں مجھے ملیحہ آپا کو جان سے مار ڈالنے کا بھی دل کیا، جن کی کرنی مجھے بھگتنی پڑ رہی تھی۔ کیا تھا اگر ملیحہ آپا ابا کو اپنی پسند سے ملوا دیتے، اور کیا تھا اگر ابا ملیحہ آپا کی بات کو اہمیت دے دیتے تو آج میری زندگی خراب نہ ہوتی۔ لیکن جو برا ہونا تھا وہ میرے ساتھ ہو چکا تھا۔ میں رخصت ہو کر تایا جان اور تائی جان کے گھر آ گئی تھی۔ تایا جان نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، جبکہ تائی جان کے تو مزاج نہیں مل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کمرے تک چھوڑنے کی زحمت بھی نہ کی اور اپنے کمرے میں گھس گئیں۔ میں اپنا لہنگا سنبھالتی بمشکل سلمان کے کمرے میں آئی جو ملیحہ آپا کے لیے سجایا گیا تھا اور مجھے زبردستی یہاں بھیج دیا گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہر چیز درہم برہم کر کے رکھ دوں۔ میں سوچ سوچ کر ہی پاگل ہو رہی تھی کہ کیسے میں اپنی ساری زندگی سلمان جیسے شخص کے ساتھ گزاروں گی۔ میں پریوں جیسے حسن کی مالک اور وہ عجیب سی شکل والا انسان، میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی؟ دیکھ کر لگتا تھا جیسے پری جن کی قید میں آ گئی ہو۔ اگر اس کی شکل پر کمپرومائز کر بھی لیا جاتا تو میں اس کی تنخواہ پر کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ ابا کی محدود تنخواہ میں ہمیشہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزاری تھی ہم نے، اور کتنے خواب تھے میرے کہ شادی کے بعد کی زندگی ایسی ہوگی جو دل چاہے گا وہ مزے سے خریدوں گی۔ لیکن یہاں تو میں ابا کے جیسے ہی غریب شخص سے جڑ گئی تھی جس کی چند ہزار ہی تنخواہ تھی، اور وہ بھی سنا تھا کہ لا کر تائی جان کے ہاتھ پر رکھتا تھا، یعنی کہ میں مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ میرے خواب بھی میرے ساتھ ہی تباہ ہو چکے تھے۔ سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا تھا۔ ملیحہ آپا کو بھی کوئی اچھا پارٹنر ہی ملا ہوگا، اور سلمان بھی دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوگا کہ اس کا تو کچھ نقصان نہیں ہوا۔ اسے ملیحہ آپا کی جگہ میں جو مل گئی تھی، بے پناہ خوبصورت، میری خوبصورتی کے سامنے ملیحہ آپا زیرو تھی۔ سلمان بھی فائدے میں رہا تھا اور ملیحہ آپا بھی، بس میرا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ اس رات سلمان کمرے میں نہیں آیا۔ اسے اچھی لگتی تھی ملیحہ آپا، سو کہیں بیٹھا ان کا سوگ منا رہا ہوگا، اور اس رات تو میں بھی نہیں سوئی تھی۔ برباد زندگی کے غم کو ایک رات کا سوگ تھوڑا تھا، لیکن اب تو میرا یہ سوگ ہر رات کا ہی ہونا تھا۔ میں کیسے قبول کر لیتی ایک ایسے شخص کو جو پہلے کئی سالوں تک میری ایک بہن کا منگیتر رہ چکا تھا اور پھر دوسری بہن سے شادی کا خواہش مند۔ اماں ابا ایک بار تو سوچ لیتے کہ ایسے کیسے گزارا ہوگا۔ سلمان کا اور میرا گزارا ممکن تھا ہی نہیں،
لیکن جانے کیوں ابا کو سلمان اتنا پسند تھا کہ اسے ہر صورت اپنی کوئی نہ کوئی بیٹی دینی ہی تھی انہوں نے۔ رخصت ہوتے ہوئے اماں نے مجھے کہا تھا، سلمان ہیرا لڑکا ہے، بس اس ہیرے کو گنوانا مت۔ اس کی شکل و صورت اور تنخواہ معمولی ہے، لیکن وہ خود معمولی نہیں، اس کا اخلاق و کردار بہت اعلیٰ ہے۔ اور میں اماں کی بات پر حیران رہ گئی۔ ایسا شخص جس نے بچپن کی منگنی کو ختم کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگایا تھا، اور یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے نام پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اماں اس کے متعلق کہہ رہی تھیں کہ وہ اعلیٰ اخلاق والا ہے۔ ایسا شخص جس نے منگنی ایک بہن سے کی اور شادی کی خواہش کا اظہار دوسری بہن سے کیا تھا، اماں اس کے متعلق کہہ رہی تھیں کہ وہ اعلیٰ کردار کا مالک ہے۔ بیٹی نام کے بوجھ کو سر سے اتارنے کے لیے اماں ابا کیسے ایک نیچ اور گھٹیا انسان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ میں رات کے نہ جانے کون سے پہر سلمان کو گالیاں دیتے دیتے ہی سو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ تائی جان کے کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی آواز سے کھلی تھی۔ تائی جان بری نہیں تھیں، لیکن بولتی بہت تیز تھیں، اور مجھے تو وہ ہمیشہ سے ناپسند کرتی تھیں، کیونکہ انہیں لگتا تھا خوبصورت لڑکیوں کی زبان بہت لمبی ہوتی ہے، اور صحیح ہی لگتا تھا۔ میری زبان کافی لمبی تھی، اور دوسرا انہیں لگتا تھا کہ خوبصورت لڑکیاں وفادار بیویاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر شخص انہیں پسند کرتا ہے اور عورت بہکتی چلی جاتی ہے۔ تائی جان کی اپنی ہی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد تھی، جسے مجھے تو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ تائی جان میرے سر پر کھڑی مجھے جھنجھوڑ کر جگا رہی تھیں، کیونکہ میرے ماں باپ شادی کے بعد روایات کے مطابق پہلا ناشتہ میرے لیے لے کر آئے تھے، لیکن مجھے نہ ناشتے میں دلچسپی تھی اور نہ ہی اماں ابا میں۔ زندگی تو برباد کر ہی دی تھی، اور اب ناشتہ لے کر آ رہے تھے۔ مجھے بہت غصہ چڑھا تھا، اور میں نے نہایت ہی بدتمیزی سے تائی جان کو کمرے سے نکالا اور دروازے کو لاک کر کے کانوں میں روئی ڈال کر پھر سے سو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی پہلے تو تائی جان دروازہ بجا بجا کر مجھے جینے نہیں دیں گی، اور پھر اماں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گی مجھے کمرے سے باہر لانے کے لیے۔ سو جس کو جو کرنا تھا کرتا رہتا۔ میں تو پھر سے سو گئی تھی۔ دن ڈھلے میری آنکھ کھلی تو پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ دکھ درد اپنی جگہ، لیکن کھانا اپنی جگہ۔ سو جلدی سے فریش ہو کر دروازہ کھول کر بیٹھ گئی کہ کوئی تو کھانا پہنچا ہی دے گا، لیکن نئی نویلی دلہن کا کسی کو خیال ہی نہ تھا۔ میں نے سوچا چلو کوئی نہیں، شام کو ولیمہ ہے تب کھانا کھا لوں گی، لیکن پھر ایک کزن نے بتایا کہ سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، اور اب وہ بھی جا رہی ہیں کیونکہ تائی جان نے ولیمہ کینسل کر دیا ہے۔ من چاہی دلہن ہی نہیں آئی گھر تو کیسا ولیمہ؟ مجھے تائی جان پر بہت غصہ آیا تھا۔ چلو شادی جیسے بھی ہوئی، جیسے بھی شخص سے ہوئی، لیکن اب میں دلہن تھی، میرا ولیمہ تو بنتا تھا۔ لیکن نہیں جی، نہ مجھے کھانے کو پوچھا گیا اور نہ ہی ولیمہ کیا گیا۔ ڈھیٹ بن کر میں خود ہی کچن میں آئی اور کھانا کھایا۔ شادی میرے خوابوں کی بربادی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے میرے چھوٹے بڑے سب خواب ٹوٹ کر بکھرتے چلے گئے۔ میرے سب ارمان چکنا چور ہو گئے۔ تائی جان کی ہر وقت کی روک ٹوک شروع ہو چکی تھی، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ میری اور تائی جان کی نوک جھونک ہر وقت چلتی رہتی تھی، لیکن اس بیچ ایک چیز جو میں نے نوٹ کی تھی کہ اماں سلمان کے بارے میں ٹھیک تھیں۔ کردار کا مجھے پتہ نہیں، لیکن اخلاق میں وہ کمال تھا، اور برداشت بھی کافی زیادہ تھی۔ وہ میری تمام بدتمیزیوں کو خاموشی سے برداشت کرتا تھا۔ شادی اس کی بھی مرضی کے خلاف تھی، لیکن ایک دن بھی اس نے اپنے منہ سے میرے لیے یا ملیحہ آپا کے لیے غلط الفاظ نہیں نکالے تھے، اور جوں شادی کو وقت گزرتا جا رہا تھا اس کا رویہ اچھے سے بڑھ کر محبت بھرا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ میری بدتمیزیوں پر مسکرانے لگا تھا اور میری چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تائی جان سے بچا کر وہ مجھے پیسے بھی دے دیا کرتا تھا، اور کبھی میرے لیے ریستوران سے کھانا لے آتا تھا تو کبھی میرے من پسند برانڈ کا سوٹ لے آتا تھا۔ مجھے اس سے محبت تو کیا، اس میں دلچسپی بھی نہ تھی، لیکن میں اس کی لائی چیزیں حق سے استعمال کرتی تھی۔ آخر کو میری زندگی اس کے ساتھ خراب جو ہو گئی تھی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس کی سلمان کے ساتھ خوب جمتی، لیکن مجھے سلمان سے نفرت تھی۔ میرے سپنوں میں تو ایک شہزادہ رہتا تھا جس کا مجھے انتظار تھا کہ وہ کبھی آئے گا اور مجھے لے جائے گا، لیکن سب نے مل کر میرا وہ سپنا توڑ دیا تھا اور مجھے ایک جن کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ دن مہینوں میں بدلے اور مہینے سالوں میں۔ مجھے جیسے بھی کرنا پڑا، لیکن سلمان کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑا۔ سلمان میرے ساتھ ہمیشہ کافی مہربان رہا تھا، لیکن میرے اندر کی حسن پرست اور دولت پرست لڑکی کو وہ کبھی بھی اچھا نہیں لگ سکا تھا۔ سلمان نے مجھے آگے تعلیم بھی دلوائی تھی اور میرا ہر طرح سے خیال رکھا تھا۔ تایا جان کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد سے تائی جان بھی چپ چپ رہتی تھی، سو گھر پر سکون ہی سکون تھا۔ تائی جان اور سلمان کی خواہش کے باوجود بھی ابھی تک ہمارا کوئی بچہ نہیں تھا، کیونکہ ابھی میں یہ نہیں چاہتی تھی۔ میں خود چھوٹی تھی تو بھلا بچے کو کیسے سنبھالتی۔ شادی کو 4 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا
اور اس عرصے میں میں کبھی اماں ابا کے گھر نہیں گئی تھی۔ اماں ابا خود ملنے آتے، میرے لیے تڑپتے تھے، لیکن میرے دل سے ان کے لیے ہر جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ ملیحہ آپا بھی 1 سال بعد اماں ابا سے معافی مانگے اپنے شوہر کے ساتھ آ گئی تھیں اور اماں ابا نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ ملیحہ آپا نے ایک بہت بڑے بزنس مین سے شادی کی تھی اور مزے سے اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ مدیحہ آپا اور کشان بھائی کے 2 بچے تھے اور کشان بھائی کے کاروبار نے خوب ترقی کی تھی اور آپا اور کشان بھائی نوٹوں میں کھیل رہے تھے اور ایک میں تھی جس کی قسمت نہایت خراب تھی۔ سلمان کو 4 سال میں صرف 1 پروموشن ملی تھی اور اس میں بھی تنخواہ 80,000 سے بڑھ کر بس 1 لاکھ ہوئی تھی، جو گھر کے اخراجات پر ہی نکل جاتی تھی۔ میں اپنی بہنوں کو ایسے جیتے ہوئے دیکھتی تھی تو خون کھولتا تھا میرا۔ سلمان ان دونوں کی قسمت کا گرہن تھا جو مجھے لگ چکا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے جب ایک دن سلمان نے مجھے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ پارٹی میں لے جائے گا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ زیادہ تر لے کر نہیں جاتے تھے اور وجہ مجھے معلوم تھی کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا تھا اور لوگوں کی مذاق بھری نظروں سے گھبراتا تھا جو کہتی تھی حور کے بغل میں لنگور۔ لیکن اس دن وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا کیونکہ ان کے آفس میں نیا باس آیا تھا جس نے اپنے گھر میں پارٹی رکھی تھی اور سب کو فیملی کے ساتھ دعوت دی تھی۔ امیروں کی پارٹی تھی، سو میں نے اپنا سب سے مہنگا سوٹ نکالا اور اچھے سے تیار ہو کر سلمان کے ساتھ پارٹی پر گئی۔ میں تھوڑی سی تیاری کے بعد بھی پارٹی میں موجود میک اپ زدہ چہروں سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور ہر نظر ہی مجھ پر ٹھہر گئی تھی۔ اور جب سلمان نے مجھے اپنے باس سے ملوایا تو میری آنکھیں حیران رہ گئیں۔ وہ بہت زیادہ گڈ لکنگ تھا، جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہو، اور اس کا سوٹ لاکھوں کا تھا اور ہاتھ میں سونے کی گھڑی، سونے کی انگوٹھیاں، گلے میں چین دیکھ کر میرا دل نکلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بھی بڑی دل نشین مسکراہٹ میری طرف اچھال رہا تھا اور اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ مجھ پر اور میرے حسن پر پوری طرح فریفتہ ہو گیا تھا۔ سلمان کے باس کا نام تیمور تھا اور ایسا ہی شخص تو مجھے اپنی زندگی میں چاہیے تھا۔ بیچ کے 4 سال تو سلمان مفت میں کھا گیا تھا۔ پارٹی کے اختتام پر سلمان کے باس تیمور نے مجھے اپنا نمبر دیا اور پھر کیا تھا، گھر آ کر دوسرے ہی دن میں نے تیمور کو کال کر دی اور پھر کیا تھا، ہماری بات چل نکلی تھی جو پھر ملاقاتوں تک پہنچ گئی اور ہر ملاقات پر وہ مجھے ڈھیروں قیمتی تحفے دیتا تھا۔ مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل چکا تھا اور پھر سلمان کو مجھ پر شک ہو گیا اور وہ شک ایک دن یقین میں بدل گیا جب اس نے مجھے اپنے باس کی گاڑی سے اترتے دیکھ لیا۔ مجھے لگا سلمان ہنگامہ کرے گا، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور رات کو مجھے سمجھانے لگا، لیکن میں سمجھنے سے بہت دور نکل آئی تھی۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں طلاق کا مطالبہ کر دیا، لیکن نہ وہ مانا اور نہ ہی اس نے کسی کو میرے بارے میں بتایا تھا، سو مجبوراً مجھے خود ہی چلا کر طلاق مانگنی پڑی تھی۔ میرے اماں ابا اور بہنوں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے ایک بھی نہ سنی اور آخر سلمان کو مجھے طلاق دینی پڑی۔ سلمان سے طلاق لینے کے بعد عدت پوری ہونے کا انتظار کیے بغیر ہی میں تیمور کے پاس چلے گئی اور ہم نے شادی کر لی۔ تیمور سے شادی کے بعد خوب ملکوں گھوم پھر کر میں آئی تھی۔ مجھے لگا یہی زندگی خوبصورت ہے، لیکن پھر اچانک سے زندگی کا بدصورت چہرہ میرے سامنے تب آیا جب ایک روز تیمور مجھے سجا کر ایک نائٹ پارٹی میں لے گیا۔ اس طرح کی پارٹیز کی اب مجھے عادت ہو گئی تھی، لیکن اس پارٹی میں کچھ مختلف اور بھیانک ہوا جب تیمور مجھے ایک کمرے میں لے آیا جہاں اس کا بزنس پارٹنر موجود تھا جس کے ساتھ تیمور کی کروڑوں کی ڈیل ہونی تھی، اور مجھے اس کے حوالے کر دیا اور مجھے اسے خوش کرنے کی تلقین کی تاکہ ڈیل ہو جائے۔ میری تو روح کام گئی۔ میں نے تیمور کی منت کی، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اور پھر کیا تھا، تیمور نے میری خوبصورتی کو کیش کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ہر ڈیل صرف اس شرط پر ہونے لگی کہ اس کے پارٹنر کے ساتھ مجھے وقت گزارنا پڑتا تھا۔ میری زندگی عذاب ہو گئی تھی۔ ذلت بھری لگژری زندگی سے عزت بھری وہ غربت کی زندگی بہتر تھی۔ تیمور کا مجھ سے دل بھر گیا تھا اور اس نے اور شادی کر لی تھی۔ وہ صرف میرے جسم اور حسن کا استعمال کرتا تھا، باقی اس سے مجھ میں کوئی دلچسپی نہ تھی اور میرے پاس تو واپسی کا کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ مجھے سلمان کی قدر ہونے لگی تھی اور سنا کہ اس نے شادی کر لی ہے اور 1 ماہ پہلے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے تیمور کی نوکری چھوڑنے کے بعد ملیحہ آپا کے بزنس میں انویسٹمنٹ کی تھی اور اب ملیحہ آپا کے شوہر کے ساتھ بزنس کر رہا تھا۔ میرے بعد اس نے بھی ترقی کر لی تھی اور میرے حصے میں کچھ نہیں آیا تھا۔ خدا نے مجھے بہترین دیا تھا، لیکن میں قدر نہیں کر پائی تھی اور اب اپنے گناہوں کی سزا ہر روز پامال ہو کر بھگت رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔